وہ SSP آپریشن ڈاکٹر رضا تنویر بھی موجود ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ یہ وومن انکلیو کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. یہ سر جو دیکھیں آلریڈی گوجرانوالہ کے اندر بہت سے وومن کے پروٹیکشن کے حوالے سے یا خواتین کے مسائل کے لیے بہت سے ادارے کام کر رہے تھے, تو ایسی صورتحال کے اندر یہ وومن انکلیو جو بنایا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں, یہ تو آپ نے خود ہی اس سوال کے اندر جو ہے نا اس کا جواب بھی رکھ دیا ہے. وہ میں اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کروں گا کہ دیکھیں, ہماری بہنوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ آلریڈی کافی ساری انیشیٹیوز تو ہیں, لیکن وہ ڈسپرسڈ ہیں. لائک اگر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ نے جانا ہوگا تو آپ کو کسی اور جگہ جانا ہے, دوسرے کے لیے آپ نے ریلیف لینے جانا ہے تو کسی اور جگہ جانا ہے, پولیس کے پاس آنا ہے تو آپ نے کسی پولیس اسٹیشن جانا ہے یا اپنے کسی رپورٹنگ سینٹر پہ جانا ہے. اب ایڈوانسمنٹ کا زمانہ ہے, پروگریشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام چیزوں کو ایک جگہ پہ یکجا کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور وومن انکلیو بھی اسی چیز کی ایک کڑی ہے کہ جس میں جو آج کل کی ہماری خواتین ہیں ان کو جو مختلف مسائل درپیش ہے, ان تمام کا جو گورنمنٹ کے پاس جو سلوشن ہے, یہ جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جو اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا اور ان کے لیے ون ونڈو آپریشن کو جو ہے وہ بنانا. دس واز دا مین پرپز اینڈ دس از دا ہول آئیڈیا آف وومنز انکلیو. کہ یہاں پر بھی ہم نے جو مین آپ کے ایشوز ہیں وومنس کے, وہ 4-5 ڈپارٹمنٹ اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے, اور ان کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کرنے کے بعد ہم نے اپنی ماں بہنوں کو بتایا کہ جی آپ ایک جگہ پہ آئیں, آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی, تو آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آ کے اپنی درخواست کو جمع کروائیں اور اپنے جو ہے وہ اس کو سلوشن. یہاں کتنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ڈیٹیل بتائیں گے, کون کون سا ڈپارٹمنٹ اس وومن انکلیو کے اندر؟ جی بالکل. سب سے پہلے میں پولیس سے شروع کروں گا, جو ہمارا جو پیرنٹ اس کو ہیڈ کر رہا ہے بیسیکلی. اس میں ہمارا اپنا یہ ایک پولیس کا رپورٹنگ سینٹر ہے کہ آپ گوجرانوالہ کے کسی بھی علاقے سے, آپ کا تعلق وانڈو سے ہو, علی پور چٹھا سے ہو, یا آپ کا جو ہے وہ کسی سیٹلائٹ ٹاؤن سے ہو, یا آپ کا جو ہے وہ باغبان پورہ سے ہو, تو آپ جو ہے اپنی کوئی بھی کمپلینٹ پولیس سے ریلیٹڈ آ کے اس رپورٹنگ سینٹر میں, اس وومنز انکلیو میں آ کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں. پہلی چیز تو وہ پولیس کی یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ یہاں پہ پولیس خدمت مرکز ایکسکلوسیولی جو ہماری 14 سروسز ہے پولیس کی, وہ بھی اس جگہ پہ اویلیبل ہے کہ آپ پولیس کی وہ کریکٹر سرٹیفکیٹس ہے, لائسنسز ہیں, باقی ساری چیزیں ہیں, وہ آپ یہاں پہ آ کے اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ یہ ایک ڈرائیونگ اسکول بھی ہے کہ ڈرائیونگ کے جو اسکول ہے اس میں یہاں پہ آ کے آپ کا پراپر ایڈمیشن ہوتا ہے, آپ کی کلاسز ہوتی ہیں. میرے پیچھے اس ٹائپ پہ کلاس روم ہے جہاں پہ ہماری بہنوں کو جو ہے وہ ڈرائیونگ کے لیکچرز دی جاتے ہیں, سیمولیٹر ہے, اس کے بعد پھر فیلڈ کی بھی پریکٹس ہے. تو یہ ڈرائیونگ اسکول جو ہے وہ ساتھ میں وہ بھی ہے. تو پولیس کی جو مین 3 سروسز ہیں وہ بہنوں کے لیے وہ یہاں پہ ہم نے دی ہے. اس کے علاوہ آج کل کو پتہ ہے کہ چونکہ انٹرنیٹ کا دور اور جو ہے انٹرنیٹ اسپیس پہ کافی ساری ہراسمنٹس ہوتی ہیں, تو سائبر کرائم کا جو ہے وہ FIA کا وہ یہاں پہ اویلیبل ہے کہ آپ اس سے کوئی سائبر ہراسمنٹ ہے یا سائبر کرائم سیونگ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو اب اس کی اپلیکیشن یہاں پہ آ کے دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو وومنز امبرس پرسن ہے, ٹھیک ہے جی, وہ یہاں پہ اویلیبل ہے کہ جس میں آپ کا ایک اس میں یہ ہے کہ اگر جیسے ہماری بہنوں کا اکثر بھائی جو ہے یا اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ جائیداد میں حصہ نہیں لیتے, تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ وومن امبرس پرسن کے تھرو جو ہے یہاں پہ ایک جو ہے ان کا بنایا ہوا ہے. اور آخر میں جو ہے وہ سوشل ویلفیئر وومن سوشل جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بھی جو ہے یہاں پہ آ کے اپلیکیشنز آپ دے سکتے ہیں. تو پولیس, سائبر کرائم, اس کے بعد امبرس پرسن اور سوشل ویلفیئر, یہ چاروں جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایک جگہ پہ آپ کے سامنے ون ونڈو آپریشن کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, ابھی تک جو وومن انکلیو ہے یہاں پہ تقریباً کتنی جو شکایات ہیں وہ درج کروائی گئی ہیں؟ 19 جولائی کو یہ شروع ہوا تھا اور اب تقریباً اس کو 2.5 مہینے ہو چکے ہیں. 1838 اپلیکیشنز یا فٹ فالم کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ آئے ہیں یہاں پہ, اور اس کے مختلف ہیڈز ہیں. جیسے ٹریفک کے ریلیٹڈ کوئی 700 کے قریب جو ہے وہ ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں. پولیس خدمت مرکز کی جو ہے تقریباً کوئی 150 تک اپلیکیشنز ہیں. کمپلینٹس جو ہے تقریباً آ کے پولیس کے ریلیٹڈ جو ہے کوئی 800 ہیں. اس طرح سے سوشل ویلفیئر کے 100 کے قریب ہیں. سائبر کرائم کی بھی اس طرح سے کوئی تقریباً کوئی آلموسٹ 70-80 کے قریب ہے. اس طرح سے جو ہے مطلب مختلف اپلیکیشن. جو پولیس کے متعلقہ جو یہاں پہ اپلیکیشنز آئی ہیں وہ ابھی تک ان کے اوپر جو ہیں وہ کتنے نمبرز جو ہیں اپلیکیشنز کے جن کے اوپر ایکشن ہو چکا ہے؟ اور سب پہ ایکشن ہو چکا ہے. ہم کسی ویسے بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا پولیس کا ایک اور بھی ہے کہ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن جو ہے وہ ہر تھانے کے اندر موجود ہے کہ جو بھی وومن سے ریلیٹڈ ایک اپلیکیشنز ہوتی ہیں
تو وہ آلریڈی بھی اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. لیکن جب وومن انکلیو میں کوئی بندہ آ جائے, ہماری بہن یا ماں یا بیٹی کوئی آ جائے, تو وہ تو پھر 100% اس کا ڈسپوزل تو ہے, اور ہم اس کو میک شور کرتے ہیں. ہماری یہاں پہ جو انچارج طیبہ ہے وہ تو جب اپلیکیشن آتی ہے تو جس کا جو ہمارا فالو اپ کا طریقہ ہے, گھنٹے بعد, 3 گھنٹے بعد, 4 گھنٹے بعد فالو اپ کرنا, ایس ایچ او سے ملاقات کروانا, اگر اسے سی پی او صاحب سے ملنا ہے اس سے ملاقات کروانا, اس کی ایف آئی آر کروانا, اس کے بعد فالو اپ کرنا. تو اٹ از 100% ڈسپوزل ہمارے یہاں پہ. یعنی یہ جو سب سے اچھی بات آپ نے بتائی کہ یہاں پہ اپلیکیشن دینے کے بعد جو ہے یہاں سے پراپر اس کا فالو اپ بھی لیا جاتا ہے. بالکل ہوتا ہے, اور اس میں ناٹ اونلی کہ وہ یہاں سے ہوتا ہے بلکہ وہ سی پی او آفس سے بھی ہوتا ہے. اور اس کا مین مقصد ہے ڈسپوزل, مین مقصد ہے ریڈریسل آف گریونس, کہ جو ہمارے پاس ایک تکلیف میں بندہ آیا ہے اس کو ہم نے اس کی تکلیف کو ختم کرنا ہے. اور یہ چونکہ وومن ایکسکلوسیو ہے تو اس لیے ہمارے پاس ذمہ داری اور ہمارے پاس جو رسپانسبلٹی ہے وہ اور بھی زیادہ ہے اس چیز کی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو درخواستیں موصول ہو رہی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ نمبر ہے وہ کس قسم کی وائلنس ہے, کس قسم کا جرم ہے جس حوالے سے خواتین یہاں سب سے زیادہ آ رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں اگر دونوں مختلف ڈپارٹمنٹس کی بات ہے, پولیس سے ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ اس کا زیادہ جو ہے وہ ایشوز ہے کہ اس میں کہ اس کے کسی بھائی نے یا اس کے ہسبینڈ نے کوئی مار پیٹ ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے. تو ڈومیسٹک وائلنس کی جو ہے وہ ہمارے پاس تھوڑی سی اپلیکیشن زیادہ آ رہی ہے, وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ اس میں مرس پرسن کی بات کریں تو جو جائیداد کا حصہ جو لوگ نہیں دے رہے وہ آج کل کافی زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر اپلیکیشن ہمارے پاس آ رہی ہیں. کہ جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں سے بھی اپلیکیشنز جو ہے ریٹین ہو کے جا رہی ہیں اور اس کا پراپر فالو اپ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے یہ 2 کیٹیگریز ہیں کہ جس پہ جو ہے وہ زیادہ ہمارے پاس اپلیکیشنز آ رہی ہیں. صحیح. اچھا آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو وومن انکلیو سینٹر بنایا گیا ہے, ابھی تک جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس کے اندر کسی جگہ کے اوپر ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ جب بھی کوئی بہت اچھا کام کیا جاتا ہے تو ہمارے معاشرے کے بہت سے ایسے جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں, بہت سے ایسے نیگیٹو مائنڈڈ لوگ ہیں, وہ ان چیزوں کا نیگیٹو فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا متعلقہ تھانے سے آپ رپورٹ منگواتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پیورلی کس قسم کا تھا, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور بڑا ایک امپورٹنٹ آپ نے بلکہ ہماری ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بھی آپ نے اس میں اس کو اجاگر کیا ہے. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپلیکیشن کو جو ہے وہ جو ہے کرنے کے بعد, ریسیو کرنے کے بعد جو فالو اپ ہے بیسیکلی وہ اس کا مقصد بھی یہی ہے, اور جو ڈفرینٹ چیکس لگے ہوئے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ایک کا تو ایسے واقعہ ضرور ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایک فیک اپلیکیشنز آ جاتی ہیں, جس میں جو ہے وہ فیمیلس وغیرہ کر کے اپلیکیشنز دلوائی جاتی ہیں تاکہ جو ان کا کوئی اپنا زمینی تنازع ہے یا اپنا جو ان کا کوئی بیک آف دا مائنڈ کوئی اور تنازع ہے تو اس کو فیمیل کے تھرو وہ کروا کے جو ہے وہ اس پہ پریشرائز کرنے کے لیے لوگ اکثر کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں چونکہ سسٹم اب ایوالو ہو چکا ہوا ہے اور فالو اپ اور اس کے ساتھ بار بار اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہے, تو ہم لوگ اس کو پراپرلی تھورو انویسٹیگیشن یا اس کی انکوائری جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں تاکہ کسی کا کوئی زیادتی نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل اندھا دھن جو ہے وہ ایسے کوئی کام کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک نیگیٹیوٹی بھی سب جانا شروع ہو جائے گا, جی بس یہ آئیں گے تو ایسا ہوگا. ایسا نہیں ہے, ظاہری بات ہے ہر ایک چیز کا ایک چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے اور اس کو ہر لیول پہ ہم فالو اپ بھی کرتے ہیں. اسی لیے جو ہے وہ اگر فار ایگزامپل ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جی یہ لیول تھانے کا لیول نہیں ہے تو اس کا لیول ریز کر دیا جاتا ہے. مطلب اگر کسی ڈی ایس پی کو مارک کر دی جاتی ہے یا کسی ایس پی صاحب کو مارک کر دی جاتی ہے تو اس کی مختلف اس لیے ری ایویلویشنز ہوتی ہے. اور ہمارا کام بھی اور مقصد بھی یہ ہے کہ ایسی کوئی زیادتی نہ ہو, کہ ایسی کوئی فیک اپلیکیشن نہ آ جائے کہ جس سے جو ہے وہ کسی اچھے آدمی کو جو کہ رائٹ پہ ہے اس کا کوئی نقصان ہو سکے. تو ہمارا سسٹم الحمدللہ ان پلیس ہے تو جس کو ہم چیک کر رکھتے ہیں. یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس حوالے سے آپ کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ پیغام تو ہمارا اسلام کا ہی پیغام ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہمیں پیغام بھی یہ دیا ہے کہ ان کی رسپیکٹ اور ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا, ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش آنا, اور اچھا برتاؤ. تو اور جو ان کا حق ہے وہ ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, جو ایک اگر ہم اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو چھوڑ کر لیں کہ جس بندے کا جو حق ہے, چاہے وہ ہماری بہن بھی کیوں نہیں ہے, ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے.
اچھا، اس کے علاوہ یہ جو آئے روز جنسی درندگی کے انتہائی تکلیف ناک جو تکلیف دہ واقعات ہیں وہ بھی رونما ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، کرائم جو ہے اس کی جو ایک کاز ہوتی ہے دیٹ از ملٹی فیسیٹڈ. مطلب اس کی ایک کاز نہیں ہے کہ جی وہ ایک ایسا ہو گیا، اس میں اس کے سوشل فیکٹرز بھی ہیں، اس کے اکنامیکل فیکٹرز بھی ہیں، اس کی فرسٹریشن بھی ہے. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اس کی طرف لے کے جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ اوور آل ہماری جو سوسائٹی کی تھوڑی سی جو نیگیٹیوٹی ہے یا جو ڈیگریڈیشن ہے، میرے خیال میں کاز اس کی طرف سے ہی ہے. اور اس میں جو کاؤنسلنگ کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جب کسی بندے کو تکلیف میں دیکھیں یا اس کو دیکھیں کہ وہ تھوڑا ڈسٹرب ہے تو ہم اس کو کے اس کی ہیلپ ضرور کیا کریں. کیونکہ اکثر ہمارے ہم نے آپ دیکھا ہوگا، آپ اس بات کو ضرور کریں گے کہ میں اس کی ایگزامپل ایسے دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی بندہ کہے نا کہ مجھے انگزائٹی ہے یا مجھے ڈپریشن ہے، تو ہم ایز اے سوسائٹی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کیا تم بات کر رہے ہو، کہ ڈپریشن کی کیا بات ہے، انگزائٹی کی کیا بات ہے. حالانکہ آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں گے، اگر کوئی بندہ کہے مجھے ڈپریشن یا انگزائٹی ہے تو لوگ اس کے ساتھ پراپرلی اس کو کیٹر فور کرتے ہیں. ویئرز یہاں پہ جو ہے وہ ہم اس طریقے سے اس کو نہیں کرتے. ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کا خیال، اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا ایک ایز اے سوسائٹی جو ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تب جا کے آئی تھنک یہ چیزیں جو ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کیا کوئی ایک ایسی خصوصیت ہے؟ دیکھیں، اکثر جو خواتین ہیں انہیں اپنے قانونی جو حقوق ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہاں پر جب کوئی ایسی خواتین آتی ہیں جو آپ کے پاس اپلیکیشن کے لیے آتی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے یہاں پر کیا ایسی سہولت دی گئی ہے جس سے اگر کسی خاتون کو اپنے قانونی جو حقوق ہیں ان کے بارے میں پتہ نہ بھی ہو تو آپ لوگ کیسے اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ اس کے بڑا اچھا کویشچن ہے، اور اس میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانا کی کوشش کروں گا. ایک تو یہ کہ جو ہمارا یہاں پہ جو اسٹاف ہے وہ کافی اچھا ویل ٹرینڈ ہے، تو وہ ہر اپلیکیشن کو اس کی جو میرٹس ہے اس کے حساب سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور اگر کسی کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو پراپرلی اس کی گائیڈ کر کے اس کی لیگل ٹیم اس کے تھرو کرتی ہے. تو یہاں پہ پوری ایک کاؤنسلنگ جو ہے اس کی پراپر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر کوئی ڈسٹریسڈ ہے یا اینکشیس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ سائیکیٹرسٹ بھی موجود ہے جو کہ اس کی جو ہے پراپر کاؤنسلنگ کرتی ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ اس کے جو بھی پرابلم ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ یہ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی خاتون وکٹم جو ہیں جب وہ کسی اذیت ناک یا تکلیف دہ حادثے کا شکار ہو کر پہنچتی ہیں تو اس وقت وہ مینٹلی طور پہ انسٹیبل بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کے عالم کے اندر ہوتی ہیں. تو اس صورتحال کے اندر یعنی کہ آپ نے بتایا کہ یہاں ایک سائیکیٹرسٹ ہیں، تو وہ کیا اسے کیسے ڈیل کرتی ہیں جب کوئی ایسے کوئی بڑے تکلیف ناک حادثے کا شکار یہاں پہ وکٹم آتی ہیں؟ دیکھیں، جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ اس کے سب سے پہلے تو جو اس کی ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جو مینٹل انسٹیبلٹی ہے اس کو پہلے اسٹیبل کرنا ضروری ہے. کیونکہ آپ کے اس ٹائپ پہ جو آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں، آپ کے جو ڈسٹریس ہوتے ہیں یا آپ کے جو اسٹریس ہارمونز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انکریز لیول پہ ہوتے ہیں. تو جو سائیکیٹرسٹ ہے اس کو بٹھا کے اس کے ساتھ باتیں چاہتے اور اس کی جو ہے نا کاؤنسلنگ اینڈ ٹاکنگ اینڈ اس کے ساتھ اس کی پوائنٹ کرنے کے ساتھ اس کو کام کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس کے سائیکولوجیکلی اور مینٹلی جو اس کی اسٹیبلٹی ہے اس کو واپس لانے کی پوری کوشش کرتی ہے. جو سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اس نے جس کی وہ پراپرلی ٹرینڈ بھی ہے. تو سائیکیٹرسٹ کا کام یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر اس کو ایسی کوئی چیز رپورٹ ہوتی ہے اور ایسی کوئی وکٹم اس کے پاس آتی ہے تو اس کو پراپرلی جو اس کی اپنی ایک تھیراپی ہے اس تھیراپی کے تھرو وہ اس کو کام کرنا، پھر اس کے ایشوز کو ایڈریس کرنا، اور پھر اس کے بعد جب وہ بالکل ایک کیا کہتے ہیں اس کی جو مینٹل اسٹیبلٹی ہے اس کو بالکل ایک کام اس کے کمپوزر یا ایموشنز واپس آ جاتے ہیں، پھر اس کی پوری بات سننا، پھر ہماری جو پولیس کی جہاں پہ انچارج ہے وہ اس کی پوری بات سنتی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ڈسپوزل ہے کہ جس بندے نے اس کو زیادتی کی ہے اس پہ پھر رسپانس کر کے جو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا. یہ ہمارا ٹوٹل اس کا مقصد ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ وومن انکلیو جو ہے وہ بیسیکلی ایک جو ہے انیشل جو ہے ون ونڈو ایک آپریشنل سینٹر ہے جہاں پہ مختلف اداروں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کر دیا گیا ہے تاکہ ہماری مائیں بہنیں جو کہ اپنے قانونی حقوق کے بارے میں نہیں جانتی یا انہیں نہیں پتا کہ میں نے اپنی جو شکایت ہے وہ کس ڈپارٹمنٹ میں درج کروانی ہے، وہ جب یہاں وومن انکلیو پہ پہنچتی ہیں تو جس بھی ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ جو بھی اپلیکیشن ہوتی ہے یہاں کا سٹاف انہیں پراپر گائیڈ بھی کرتا ہے، اور یہیں
वहीं पे उस दरख्वास्त को मौसूल करके मुतलका डिपार्टमेंट को भिजवा दिया जाता है। और एक जो यहाँ पे सबसे अच्छी बात अभी हमें जो SSP डॉक्टर रज़ा तनवीर हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पे जब कोई विक्टिम बहुत ही ऐसी अनस्टेबल पोजीशन के अंदर या मेंटली तौर पे बहुत अपसेट होकर यहाँ पर पहुँचती हैं तो यहाँ पर साइकेट्रिस्ट जो हैं वो भी मौजूद हैं जो कि उस विक्टिम को उसकी बाकायदा काउंसलिंग करती हैं और कोशिश करती हैं कि वो उस तकलीफ दे वाक़या के कर्ब और तकलीफ से बाहर निकल सके, ताकि वो उनके साथ होने वाले वाक़या को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कागज़ात के ऊपर लाकर जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाई जा सके। और इसके साथ साथ ज़रूरत इस अमर की भी है कि बाहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी हमें भी अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है, ताकि मुआशरे के अंदर बढ़ते हुए ये जो जुराइम हैं इनके अंदर कमी का हम भी बाइस बन सके। हमारा किरदार भी ऐसा होना चाहिए कि मुआशरे के अंदर ये जो काली भेड़ें हैं, ये जो नासूर हैं, इनकी हम लोग निशानदही करें, हम उन्हें एक्सपोज करें और जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो हम सिर्फ एक तमाशबीन बन के उसे देखें नहीं बल्कि उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं और हक का साथ दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।